السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جیو انفو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک کی ترقی کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جغرافیکل لوکیشن اس کی موجودہ امپورٹنس اور اس کے فیوچر کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک ناولسٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن پتہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے گولز اور اس کے فیوچر کو پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے جیوگرافیکل لوکیشن کے بارے میں۔ پاکستان ایک اہم جیوگرافیکل اسٹریٹجک لوکیشن رکھتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسے اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اپنی امپورٹنس کی وجہ سے ہمیشہ نظروں میں رہا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اسکرین کی طرف تاکہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر سکیں۔ تو ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا جغرافیکل لوکیشن آف پاکستان۔ تو جغرافیکل لوکیشن پاکستان ہم پہلے دیکھیں گے انٹروڈکشن۔ پاکستان کے انٹروڈکشن کے اندر ہم بات کریں تو پاکستان 1947 میں انڈیپینڈنٹ ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا دنیا کے نقشے پر۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، ایک تھا مشرقی پاکستان اور ایک تھا مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک ہوسٹائل جو ٹیریٹری تھی وہ تھی انڈیا کی، جو زمینی راستہ جاتا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان رابطہ تھا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فضائی راستہ تھا وہ بھی انڈیا سے ہو کر گزرتا تھا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پہلی جنگ 1948 میں لگی تھی جو کہ کشمیر کے ایشو پہ تھی، کشمیر کوز جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جنگ لگی تھی 1965 کے اندر جسے ہم جنگ ڈیفنس ڈے کی حیثیت سے 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جنگ جو ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ہوئی تھی 1973 کے اندر، جس کے نتیجے میں پاکستان اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گئے تھے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی حیثیت سے وجود میں آ گیا تھا۔ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو جو پاکستان تھا اس کی جو جغرافیکل لوکیشن تھی وہ چینج ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جو پاکستان تھا وہ 2 صوبوں کے اوپر مشتمل تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، لیکن جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے رہ گئے تھے، سندھ، پنجاب، کے پی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اس کے علاوہ اب کچھ عرصہ پہلے ایک نیا صوبہ بنا جسے گلگت بلتستان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا کے علاقے ہیں جو پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن میں آتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی دنیا کے نقشے کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا جو لیٹیٹیوڈ ہے وہ 23.5 نارتھ سے 37 نارتھ کے درمیان ہے، جبکہ جو لانگیٹیوڈ ہے وہ 61 ایسٹ سے لے کے 77 ایسٹ کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان کا ہائیسٹ پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ K2 ہے جس کی جو اونچائی ہے وہ 8611 میٹر ہے، اور جو لویسٹ پوائنٹ ہے وہ داسو پٹان ہے، یہ 6500 میٹر بنتا ہے۔ ڈیپیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ سی لیول ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کا سی ایریا لگتا ہے پاکستان کے ساتھ سی بارڈر، تو جو لویسٹ پوائنٹ ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے وہ سی لیول کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو 0 فیٹ ہے۔ پاکستان کا جو موڈیفائڈ ایریا ہے وہ اس ٹائم ہے 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر۔ اس سے پہلے پاکستان کا گلگت بلتستان اور فاٹا کے بعد شامل ہونے کے بعد ہے، اس سے پہلے جو پاکستان کا ایریا تھا وہ تھا 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر۔ پروونسز کی بات کی جائے پاکستان کا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے صرف 4 پروونسز ہیں۔ پہلا پنجاب اور سندھ آ جاتے ہیں، یہ 2 سے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے بعد آ جاتے ہیں بلوچستان۔ پنجاب اور سندھ ہے، پنجاب اور سندھ جو ہے اس میں جو پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے یہ پاکستان کی ایسٹ کی سائڈ پہ لگتا ہے۔ بلوچستان ہے، بلوچستان کا علاقہ پاکستان کے ساؤتھ میں لگتا ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا ہے جو پاکستان کے نارتھ میں واقع ہے۔ اس کے بعد نارتھ ایریاز اینڈ آزاد کشمیر ہے پاکستان کے ساؤتھ نارتھ میں کر کے واقع ہے۔ پاکستان کی نائبر کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم جو امیڈیٹ نائبر کنٹریز ہیں اس میں چائنا ہے جو نارتھ میں ہے، انڈیا ایسٹ میں ہے، عربین سی ساؤتھ میں ہے، ایران ساؤتھ ویسٹ میں ہے، اور افغانستان پاکستان کے ویسٹ میں واقع ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا کو، تو جو ٹوٹل لینتھ ہے انڈیا اور پاکستان بارڈر کی وہ اس ٹائم 3100 کلومیٹر بنتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی بنتی ہے۔
ہم اس بارڈر لائن کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے آ جاتا ہے RCL. RCL اسٹینڈ فور ہے ریڈ کلف باؤنڈری. یہ 2100 کلومیٹر ہے. یہ وہ باؤنڈری ہے جو 1947 کی آزادی کے دوران ریڈ کلف لائن کے نام سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لگائی گئی تھی. یہ انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے WC جسے ہم کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری. ورکنگ باؤنڈری کی جو لمبائی ہے وہ 202 کلومیٹر ہے. یہ پاکستان کی طرف سے سیالکوٹ اور انڈیا کی طرف سے انڈین کشمیر جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر ان کے درمیان واقع ہے. ورکنگ باؤنڈری پاکستان سے ورکنگ باؤنڈری کنسیڈر کرتا ہے جبکہ انڈیا سے انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر کرتا ہے کیونکہ وہ جموں کشمیر کو اپنا علاقہ مانتا ہے. اس کے بعد آتا ہے LOC لائن آف کنٹرول. لائن آف کنٹرول کی جو لمبائی ہے وہ 861 کلومیٹر ہے. یہ پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر کے درمیان ہے اور یہ وہی بارڈر ہے جہاں پہ آئے دن پاکستان اور انڈیا کی طرف سے جو جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں جس کے اندر بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں. جو انڈیا ہے وہ اس ٹائم پاپولیشن کے حساب سے دوسرے نمبر پہ ہے لیکن اقوام متحدہ کی موجودہ رپورٹ کے مطابق جو انڈیا ہے وہ 2025 تک دنیا کا پہلا بڑا ملک بن جائے گا پاپولیشن کے لحاظ سے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.